My name is Muhammad Asad Yaqub, and this is a little effort of us which you're going to see. ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک آسان اور فہم انداز میں انگلش زبان کو سکھایا جائے. ہم اس کورس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کورس کے جو بنیادی اجزاء ہیں, جو مین کانٹینٹس ہیں, دیٹ از انگلش پروننسیشن, انگلش گرامر, دیٹ از انگلش کنٹریکشنز, ماڈال وربس اینڈ انگلش ٹینسز. ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے بعد آپ کی جو بنیادی غلط فہمیاں ہیں انگلش کے بارے میں اور جو بنیادی مسائل ہیں انگلش کے, وہ حل ہو جائیں گے, اور اس کے بعد آپ انگلش سیکھنے کے لیے اپنی ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائیں گے. عام طور پہ کوئی بھی شخص انگلش نہیں بولتا, اگر اسے پوچھا جائے کیوں نہیں, تو وہ کہتا ہے جی میری گرامر کمزور ہے, میری پروننسیشن ٹھیک نہیں ہے, میں ڈرتا ہوں کہ لوگ میرا مذاق نہ اڑائیں. تو ہم نے انہی تمام بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس ویڈیو کورس کو ڈیزائن کیا ہے, اور اس کورس کو کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے جو بنیادی مسائل ہیں انگلش زبان سے ریلیٹڈ وہ حل ہو جائیں گے. اس وقت ہمارے ایجنڈا میں انگلش زبان, فرینچ, اسپینش, جرمن, اٹالین, پرشین, یہ تمام لینگویجز شامل ہیں. اس کے علاوہ ہم آئلٹس کی ٹریننگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اس ویڈیو کورس کا مقصد پورے پاکستان میں علم کی روشنی کو پھیلانا ہے. دوسری طرف اگر آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں رجسٹر ہونا چاہیں اور اس ویڈیو کورس کو مکمل کرنے کے بعد آپ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہیں, تو آپ ان دیے گئے نمبروں پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اس کورس کا جتنا بھی میٹیریل ہے, جسے ہم پرنٹڈ میٹیریل کہتے ہیں, اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوں تو ہمیں جسٹ ایک کال کریں, ایس ایم ایس کریں یا لیٹر بھیجیں. ہم آپ کو کورس میٹیریل فولڈر پوسٹ کر دیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ بہت بہتر انداز میں انگلش زبان سیکھ سکیں گے. ہماری یہ ایک کاوش ہے, اور اس کاوش میں ہمیں آپ کے تعاون کی بھرپور ضرورت ہوگی. بہت بہت شکریہ. اب ہم اس کورس کا آغاز کرتے ہیں. ویلکم ٹو انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹس. ہمارا انگلش لینگویج کا کورس جو کہ انگلش ایٹ ہوم کے نام سے ہے آپ کے سامنے ہے. اس کورس کے ذریعے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آپ کو گھر بیٹھے ایک مؤثر اور اچھے انداز میں انگلش سکھا سکیں. ہم اس کورس کو ESL کہیں گے. ESL مینس انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج. اس کورس میں ہم بنیادی طور پہ اردو زبان کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو انگلش لینگویج اور اس کے بعد اسپوکن انگلش, جسے ہم انگلش بول چال کہتے ہیں, وہ سکھائیں گے. ہم نے حتی الامکان کوشش یہ کی ہے کہ اس کورس میں ان تمام چیزوں کو شامل کیا جائے جو کہ بہت آسان انداز میں آپ تک پہنچیں, اور ہر اس چیز کا تعلق اسپوکن لینگویج سے ہو. تو ہم اپنے اس کورس کا آپ سے تعارف کرواتے ہیں. سب سے پہلے ہم آپ کو ایکسنٹ ریڈکشن اینڈ انگلش پروننسیشن کی ٹریننگ دیں گے. ایکسنٹ ریڈکشن اینڈ انگلش پروننسیشن, دیکھیں جب بھی آپ کسی زبان کو بولتے ہیں تو اس زبان کو بولنے کا جو انداز ہے, جسے ہم لہجہ کہتے ہیں, وہ اس زبان کے جو نیٹو سپیکرز ہیں ان کی طرح ہونا چاہیے. اب جیسا کہ ہم اردو میں بات کرتے ہیں, اردو ہماری اپنی زبان ہے, نیٹو لینگویج ہے, تو اگر کوئی فارنر اردو سیکھتا ہے تو اسے ہمارے لہجے کو فالو کرنا پڑے گا, تب ہم کہیں گے کہ جی وہ اچھی اردو بولتا ہے. اسی طرح جب ہم انگلش بولتے ہیں تو ہماری انگلش جو ہے وہ یا تو پنجابی سٹائل میں ہوتی ہے یا اردو سٹائل میں ہوتی ہے. اس ایکسنٹ کو وہاں سے نکالنا اور اس کو وہاں سے دور کرنا, دیٹ از کالڈ ایکسنٹ ریڈکشن. تو آئیے ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ایکسنٹ ریڈکشن اینڈ انگلش پروننسیشن. As you know, English is spoken all over the world. And when we talk about English, it has got a lot of accents and a lot of pronunciations. And even UK, we talk about British English. So even in British English, we've got a lot of accents in UK. Scottish English is totally different. Irish English is totally different. Then the English of London is totally different. اب اصل بات یہ ہے کہ کس لہجے کو فالو کیا جائے
کیونکہ انگلش تو امریکہ میں بھی بولی جاتی ہے جس کو ہم امریکن انگلش کہتے ہیں, انگلش تو آسٹریلیا میں بھی بولی جاتی ہے جسے ہم آسٹریلین انگلش کہتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ انگلش کے کون سے اسٹائل کو فالو کیا جائے کہ ہم اسٹینڈرڈ لینگویج بولیں. دیٹ از وٹ وی کال انٹرنیشنل انگلش, دیٹ از اسپوکن اینڈ انڈرسٹوڈ آل اوور دا ورلڈ. سو آج جو بھی ایکسنٹ ریڈکشن ہم آپ کو کروائیں گے دیٹ از انٹرنیشنل انگلش. یہ انگلش آپ کی لوکل انگلش نہیں ہوگی, دس از انگلش وچ از اسپوکن آل اوور دا ورلڈ. باقی جہاں تک ایکسنٹ کا تعلق ہے, دو چیزیں ہیں, ایک ہے پروننسیشن, ایک ہے ایکسنٹ. سب سے پہلے آپ کو پروننسیشن کو امپروو کرنا ہے, اس کے بعد آپ اپنے ایکسنٹ کو امپروو کر سکتے ہیں. پروننسیشن ہے کہ آپ ورڈز کو کس طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں. ایک انڈیویجول ورڈ کو مثال کے طور پہ CAT, کیٹ, آپ کیٹ کو کس طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں, دیٹ از پروننسیشن. اور ایکسنٹ کیا ہے کہ پورے جملے میں آپ کس طرح کیٹ کو بولتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں I like your cat, اب یہ کیٹ یہ یہاں پہ ایکسنٹ آئے گا. سو ان دونوں چیزوں کو ہم دیکھیں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں انگلش الفابیٹ سے. پلیز میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے گا. سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ انگلش الفابیٹس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ان کو ٹھیک طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انگلش ورڈز اور پھر انگلش سینٹینسز ان کو آپ ٹھیک طرح پروناؤنس کر سکتے ہیں. تو آپ سنیے گا اور میرے ساتھ دہرائیے گا. لسن اینڈ ریپیٹ. اے. نا عام طور پہ آپ اسے پروناؤنس کرتے ہیں اے. یہ اے نہیں ہے بلکہ یہ ہے اے. بی, سی, ڈی, ای, ایف, جی, ایچ. اب دیکھیں یہاں پہ ساؤنڈ ہے ایچ. آپ اسے عام طور پہ ایچ کہتے ہیں, ایچ بھی کہتے ہیں, بٹ دس از رانگ. آپ نے اس کو پروناؤنس کرنا ہے ایچ. لائک آخر پہ جو ساؤنڈ ہے وہ ہے ایچ. آئی. نا یہ آئی نہیں ہے بلکہ یہ ہے آئی, ناٹ آئی. آئی. جے. اب جیسے آپ نے اے پروناؤنس کیا بالکل اسی طرح آپ پروناؤنس کریں گے جے. کے. ہم عام طور پہ اسے کے کہتے ہیں. کے بالکل غلط ہے. انگلش میں اس لیٹر کی پروننسیشن ہے کے. ایل, ایم, این, او. اب عام طور پہ جو اسٹوڈنٹس پروناؤنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں او. او از رانگ. You have to pronounce it as O. P. Now, P is basically, ایک بات یاد رکھیے گا کہ انگلش زبان میں جتنی بھی آوازیں ہیں, جتنی بھی ساؤنڈز ہیں جس کو ہم فینیٹکس کہتے ہیں, وہ تمام کی تمام ساؤنڈز, وہ تمام کے تمام فینیٹکس ہماری اردو اور پنجابی زبان میں مکمل طور پہ موجود ہیں. اب جیسا کہ ہمارے پاس لیٹر ہے P. فرض کریں آپ کے پاس ایک پنجابی لفظ ہے جو آپ آنٹ کو کہتے ہیں پھپھی. It's Punjabi word. The second part of the word puppi